بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں باب نمبر 12، اچھے اخلاق اور عادات، اس دعا کے ساتھ۔ قل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ مائی لارڈ انکریز می ان نالج۔ اچھے اخلاق اور عادات۔ طلباء کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ السلام علیکم، ہیلو، گڈ مارننگ وغیرہ کہہ کر دوسروں کا خیر مقدم کر سکیں۔ جب بھی کسی سے ملیں السلام علیکم کہیں، اس کو ہیلو کہیں۔ اچھے کردار کے مختلف پہلوؤں: وقت کی پابندی، نرمی سے گفتگو کرنا، رحم دلی، ایمانداری اور سچائی کی شناخت کر سکیں۔ اچھے اخلاق و آداب کی اہمیت کو سمجھ سکیں، کھانے کے آداب کا عملی مظاہرہ کر سکیں، کھانا ضائع مت کریں، صاف ستھرے ہاتھوں سے کھائیں، ادھر ادھر کھانے کی چیزیں نہ پھینکیں، غیر صحت بخش غذا کھانے کے خطرات کو سمجھ سکیں، غسل خانہ استعمال کرنے کے آداب کو پہچان اور سمجھ سکیں۔ آج کے لیسن میں ہم ان ٹاپکس پہ پڑھیں گے۔ اہم الفاظ میں شامل ہیں آداب، انگلش میں ایٹیکیٹس کہتے ہیں، اچھے اخلاق اور تمیز دار رویہ، وقت کی پابندی، پنکچویلٹی، کوئی بھی کام وقت پر کرنا اور دیر نہ کرنا، ناکارہ جنک فوڈ، وہ چیزیں جن کا کوئی فائدہ اور اہمیت نہ ہو ان کو جنک فوڈ کہتے ہیں۔ اچھے اخلاق ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے میں مدد دیتے ہیں۔ نرم گو، باادب اور لوگوں کے ساتھ رحم دل ہونا بہت اچھی بات ہے۔ کچھ اچھے اخلاق جو ہم سب کو اپنانے چاہیے یہاں درج کیے گئے ہیں۔ لوگوں کو السلام علیکم، ہیلو، گڈ مارننگ کہہ کر ان کا خیر مقدم کریں۔ کوئی بھی چیز مانگنے سے پہلے پلیز یا معاف کیجئے کہیں۔ کسی بھی شخص سے کچھ کہنے سے پہلے ایکسکیوز می یا معاف کیجئے کہیں۔ اگر لوگ پہلے ہی سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں تو ان کے خاموش ہونے کا انتظار کریں اور پھر ان سے معذرت چاہتے ہوئے اپنی بات کرنا شروع کریں۔ اگر لوگ پہلے ہی ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ نے بات کرنا شروع کرنی ہے تو آپ ان کو ایکسکیوز می کر کے، آپ ان سے معذرت کر کے بات اپنی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ کھانستے، چھینکتے اور جمائی لیتے وقت اپنا منہ ڈھانپ لیں۔ جو ہی آپ کو چھینک آئے، کھانسی ہے، جمائی نے، آپ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھیں تاکہ چھینٹے کسی دوسرے کے منہ پر مت گریں۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پر دستک دیں۔ کمرے سے نکلتے ہوئے دروازہ بند کریں۔ اب کمرہ آپ کے گھر کا کمرہ بھی ہو سکتا ہے، کمرہ کلاس روم بھی ہو سکتا ہے، جس بھی کمرے میں آپ انٹر ہو رہے ہوں، داخل ہو رہے ہوں، پہلے اس دروازے پر دستک دیں، ٹھیک ہے؟ کمرے سے نکلتے ہوئے دروازہ بند کریں۔ جو ہی آپ کمرے سے نکلتے ہیں تو دروازہ بند کریں گے۔ چیخنے چلانے کے بجائے نرم لہجے میں بات کریں۔ کسی بھی بڑے سے چیخ کے بات نہ کریں۔ بات اس انداز سے کریں کہ کسی بھی دوسرے کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ کھاتے اور پیتے ہوئے اچھے آداب کا مظاہرہ کریں۔ کھانے پینے کے جو آداب ہیں: کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، کھانا چبا کر کھائیں، غذا کو ضائع مت کریں اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں۔ تو یہ سارے کھانے کے آداب ہیں، ان کا بھی آپ مظاہرہ کریں۔ ایک دوسرے کو چیزیں بانٹنے کی اہمیت پر تبصرہ کیجیے۔ مختصر جائزہ: آپ جن اچھے آداب اور اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کی فہرست بنائیں، جیسے کہ لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے بات کرنا، رحم دل سے پیش آنا، نرم گو ہونا، باادب ہونا، السلام علیکم میں پہل کرنا، جمائی لیتے وقت منہ ڈھانپ لینا، نرم لہجے میں بات کرنا، غذا کو ضائع نہیں کرنا، اپنا لباس صاف ستھرا رکھنا، یہ سارے ایک اچھے اخلاق و آداب میں شامل ہیں۔ کھانے اور پینے کی کچھ اچھی عادتیں ہوتی ہیں جن پر عمل کرنا چاہیے۔ کھانا جب بھی شروع کریں، چاہے آپ کلاس روم میں ہوں یا آپ گھر میں ہوں، کھانے کے کچھ آداب ہیں، کچھ سنتے ہیں، ان سنت پر، ان کھانے کے آداب پر اچھے طریقے سے عمل کرنا چاہیے، تب بھی آپ ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں۔ ان کو ہم کھانے کے آداب کہتے ہیں۔ جو بھی اس کے کھانے کے اچھے آداب ہیں، جب آپ اپنائیں گے تو اس کے آداب میں شامل ہوتا ہے، جیسے کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ وہ ہمیں اچھی باتیں سکھائیں۔ اب ان اچھی باتوں میں آپ اپنے امی ابو کی بات مانیں، بہن بھائیوں دوستوں کے ساتھ مل جل کر رہیں، دوستوں کو اچھے نام سے پکاریں، وقت کی پابندی کریں، اپنی باری کا انتظار کریں، بڑوں کا ادب کریں، دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کریں۔ یہ تمام کے تمام فرمان الہی ہے اور اخلاق بہت عالی ہے، اور اخلاق تمہارے بہت عالی ہیں۔ سورۃ القلم آیت نمبر 4۔
یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرمان الہی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور اخلاق تمہارے بہت عالی ہیں۔ اچھے مسلمان کے اخلاق ہمیشہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ان اخلاقی آداب میں سے یہ بہت اچھی اچھی باتیں ہیں جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سکھائی اور ہم ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو السلام علیکم یا گڈ مارننگ ایک اچھے آداب میں شامل ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ السلام علیکم کہیں گے اس شخص کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے اس شخص کو 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے تو اس شخص کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ادب آداب سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو نیکیاں بھی ملتی ہیں جو کہ ہمارے لیے زیادہ راہ ہیں۔ کھانا کھانے کے آداب میں کچھ اسلامی آداب بھی شامل ہیں، وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کھانا کھانے کے آداب: کھانا کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھو لینے چاہیے، جیسا کہ یہ بچہ ہاتھ دھو رہا ہے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، یہ بھی اس کے آداب میں شامل ہے۔ کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے، یہ بھی آداب میں شامل ہے۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے اور کھانا اچھی طرح چبا کر کھانا چاہیے، آہستہ آہستہ کھائیں، چبا کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور الحمدللہ کہنا چاہیے، اور آخر میں کھانا کھانے کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھو لینے چاہیے، یہ کھانے کے آداب میں شامل ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں اپنے ہاتھ دھوئیں جیسے کہ دکھا دیا ہے۔ چباتے ہوئے منہ بند رکھیں، اتنا ہی کھانا لیں جتنا آپ ختم کر سکتے ہیں۔ غذا کو ضائع مت کریں، کھاتے ہوئے کھانے کو زمین پر نہ گرائیں۔ کھاتے ہوئے اپنا چہرہ اور لباس صاف ستھرا رکھیں۔ مختصراً جائزہ ہے، کلاس میں کھانے کے اچھے آداب کا مظاہرہ کریں، معذرت، شکریہ اور معاف کیجیے کہنے کی مشق کیجیے۔ مختلف اقسام کی خوراک کھانا اچھا ہوتا ہے۔ ہمیں گوشت، انڈے اور اناج جیسے کہ چاول اور گندم کھانے چاہیے۔ گوشت اور انڈوں سے ہمارا جسم بڑھتا ہے، اناج ہمیں توانائی اور مضبوطی دیتے ہیں۔ آپ کو روزانہ کم از کم 2 گلاس دودھ پینا چاہیے، اس سے آپ کے دانت اور ہڈیاں مضبوط ہوتے ہیں۔ ہمیں صحت مند رہنے کے لیے پھل بھی کھانے چاہیے، جیسے سیب، آم، نارنگی، امرود، آڑو، کیلے، خربوزے، آلوچہ، انگور، انار، پپیتا اور تربوز۔ پھلوں سے ہمیں وٹامن ملتے ہیں جو ہمیں بیمار ہونے سے بچاتے ہیں۔ پھل پیڑ پودوں سے حاصل ہوتے ہیں، ہمیں کھانے سے پہلے انہیں دھو لینا چاہیے۔ ہمیں سبزیاں بھی روزانہ کھانی چاہیے، ان میں معدنیات اور وٹامنس ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کو صحت مند رکھتے ہوئے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ کچھ سبزیوں کو ہم پکاتے ہیں تاکہ وہ تازہ دم اور کھانے کے قابل ہو جائیں۔ کچھ سبزیوں کو ہم کچا بغیر پکائے کھاتے ہیں، جیسے کھیرا ہے، سلاد ہے، چقندر ہے۔ آپ سبزیوں کو کھانے یا پکانے سے پہلے انہیں احتیاط سے دھو لیں۔ یہ ساری سبزیاں پڑی ہیں، کوئی بھی کھانا کھائیں، کوئی بھی سبزی کھائیں، سلاد کھائیں، ان کو پہلے سبزیوں کو دھو لیں۔ کچھ غذائیں غیر صحت مند ہوتی ہیں، ان کو جنک فوڈ کہتے ہیں، جیسے کہ آئس کریم ہے، چاکلیٹ ہے، کولڈ ڈرنک ہے، لیز ہیں، فاسٹ فوڈ ہیں۔ ہمیں ان غذاؤں کو زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ ذائقے دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ غذائیں صحت بخش نہیں ہوتی اور ہمارے جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ نیکسٹ ہے غسل خانے سے متعلق اچھی عادات۔ غسل خانہ کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں ہم باتھ روم کہتے ہیں اور واش روم بھی کہتے ہیں۔ غسل خانہ استعمال کرتے ہوئے پانی کے چھینٹے نہ اڑائیں، ادھر ادھر دیواروں پہ مت پھینکیں، گندگی نہ پھیلائیں۔ غسل خانے کو صاف ستھری حالت میں چھوڑیں تاکہ اگلا فرد اسے استعمال کر سکے۔ جب بھی آپ یوز کریں، واش روم میں جائیں، باتھ روم میں جائیں تو اس کو اچھی طرح فلش کریں۔ بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ اپنے ہاتھ صابن اور پانی سے دھوئیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد انہیں صاف ٹیشو یا تولی سے خشک کر لیں۔ آگے استاد کی مدد سے گروپوں میں تقسیم ہو جائیں۔ تمام ہم جماعت ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹنے کی مشق کریں، کھانے پینے کی اشیاء، کتابیں، کھلونے وغیرہ۔ یہ کچھ کویسچنس ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کے سبق کی ایک نظر میں۔ اچھے اخلاق و آداب کا آج ہمارا ٹائٹل تھا، آج ہمارے باپ کا ہیڈنگ تھا مددگار ہونا۔ آج کی عادت ہے بادب ہو، خوش اخلاق ہو، نرم گو ہو، رحم دل، شائستہ، یہ اچھے اخلاق و آداب ہیں۔ غذا میں کون کون کی غذائیں کھانی چاہیے؟ صحت بخش غذائیں کھانی چاہیے جو ہمیں صحت مند بناتی ہیں۔ اناج، گوشت، انڈے، دودھ، پھل، سبزیاں،
یہ صحت مند غذائیں ہیں. غیر صحت بخش غذائیں بیمار کرتی ہیں, ان سے بیماریاں پھیلتی ہیں. ان میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ آئس کریم, برگر, چپس, ٹافیاں, سافٹ ڈرنک. تو آج کا ہمارا یہ لیسن ہے اچھے اخلاق و آداب, غذا, صحت بخش غذا اور غیر صحت بخش. چلتے ہیں باب کا جائزہ اور سوال جواب. سوال, باکس میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. یہ الفاظ دیے گئے ہیں, ان کو ہم نے خالی جگہ میں فل کرنا ہے. ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. اچھے اخلاق ہمیں سکھاتے ہیں کہ بہترین کیسے بنا جائے. دودھ آپ کی ہڈیاں اور دانت کو مضبوط بناتا ہے. ہمیں چھینکتے اور کھانستے ہوئے اپنا منہ ڈھانپ لینا چاہیے. غذا کھانے کے بعد ہاتھوں کو صابن اور پانی کے ساتھ دھونا بہت ضروری ہے. یہ ہے کوسچن نمبر 1, فل ان دی بلینکس ہے. آگے ہے سوال نمبر 2, دیے گئے افعال کو ان کے موضوع نتائج سے ملائیں. یہ کام ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے. اس السلام علیکم یا ہیلو کہنے سے کسی کا خیر مقدم کرنا ہوتا ہے. جب بھی آپ کسی کا خیر مقدم کریں گے تو اسے السلام علیکم ہیلو کہیں گے. دستک دینا, دروازہ کھولنا. جب بھی کسی کا آپ دروازہ نوک کریں گے, دروازے پہ دستک دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ دروازہ کھولے گا. گوشت اور انڈے کھانا. گوشت اور انڈے کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ جسمانی نشو و نما ہوتی ہے, جسم بڑھتا پھولتا ہے. پھل کھانا, تازہ دم اور صحت مند رہنا. پھل کھانے سے کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے؟ انسان تازہ دم ہوتا ہے اور صحت مند ہوتا ہے. جنک فوڈ کھانا. جنک فوڈ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ غیر صحت بخش غذا ہے اور بیمار کرتا ہے. کلاس کے عملی کام میں شامل ہے کلاس روم کے قواعد کا ایک چارٹ بنائیں جس پہ شائستہ الفاظ شکریہ, برائے کرم, معذرت اور معاف کیجیے وغیرہ درج کریں. یہ پکچر ہیں کچھ, آپ بھی بنا سکتے ہیں. جیسے یہ کسی نے آپ کو کھانے کی آفر کی ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں تھینک یو, آپ کا شکریہ. کسی نے آپ کو گفٹ دیا ہے تو اور آپ اس کو سوری ورڈ بول رہے ہیں تو یہ سوری ہے. اور اس کے ساتھ ہے ایکسکیوز می. آپ کسی کو مخاطب کرنا چاہ رہے ہیں, وہ دوسری طرف جا رہا ہے تو اس کو مخاطب کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ایکسکیوز می. آپ ٹوائے شاپ پہ کھڑے ہیں تو آپ کسی سے پلیز کر کے بات کر سکتے ہیں, پلیز ایکسکیوز می میری بات سنیں, اس طرح کر کے. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں کورٹسی ورڈ, اور یہ یوز کر کے آپ اپنی پکچر کمپلیٹ کر سکتے ہیں. گروپوں میں کام کرتے ہوئے اچھے آداب کی فہرست بنائیں. اپنا پسندیدہ پھل کلاس میں لائیں اور کلاس کو بتائیں کہ یہ پھل آپ کو کیوں پسند ہے. کوئی بھی پھل لے آئیں, ایپل لے آئیں, مینگو لے آئیں, آپ گریپس لیں, انگور, اس کو لا کے آپ خود بھی کھائیں, دوستوں کو بھی کھلائیں اور بتائیں کہ یہ پھل آپ کو کیوں پسند ہے, اچھا ہے, ٹیسٹی ہے. نیچے دی گئی جگہ میں اپنے پسندیدہ پھل سے بنائی گئی غذا کی تصویر بنائیں. مثلا آم سے آم کا جوس, یہاں پہ آپ ایک خالی جگہ دی ہوئی ہے, یہاں پہ آپ آم کا جوس, مینگو کا جوس, گریپس, کچھ بھی آپ گریپ سے فروٹ چاٹ بنا سکتے ہیں, تو اس کی آپ نے یہاں پہ تصویر لگانی ہے. امید ہے آج کا لیسن آپ کو اچھے اخلاق و آداب آپ سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. اللہ حافظ.